الحمد لله الذي وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا. أما بعد، قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: النظر سهم مسموم من سهام إبليس، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. یہ انسان کی جو نظر ہے نا، یہ معصیت کا بہت بڑا ذریعہ ہے. ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: العینان تزنیان وزناہما النظر. انسان کی آنکھ بھی زنا کرتی ہے، اور آنکھ کا زنا جو ہے یہ بد نظری ہے. آنکھ کو غلط جگہ استعمال کرنا، نہ محرم کو دیکھنا، یہ آنکھ کا زنا ہے. پھر انسان کے جو کان ہیں، فرمایا یہ بھی زنا کرتے ہیں. اور کانوں کا زنا ناجائز گفتگو، ناجائز باتیں سننا، نہ محرم سے لمبی لمبی فون پہ گفتگو کرنا، فرمایا یہ کان کا زنا ہے. اسی لیے آپ نے فرمایا یہ جو انسان کی نگاہ ہے نا، پہلے زمانے میں شکار کرنے کے لیے تیر کو زہر میں ڈبو کے رکھ دیتے تھے، پھر اس کو خشک کرتے تھے. اب یہ جو تیر ہوتا تھا زہر آلود، یہ اگر شکار کو ہلکا سا رگڑ بھی لگا گیا ہے تو زہر اس کے خون کی سرکولیشن میں شامل ہو کر تھوڑا سا آگے جا کے اس شکار کو گرا دیتا تھا. اگر نشانہ آپ کا خطا ہو گیا ہے تب بھی آپ تھوڑا سا تعاقب کریں گے تو آگے تو کہیں نہ کہیں اس کو بے جان پڑا ہوا مل جائے گا. تو آپ نے فرمایا یہ جو انسان کی نگاہ ہے یہ شیطان کے زہر آلود تیروں میں سے تیر ہے، کہ جب یہ غلط جگہ پڑی ہے ابھی نقصان نہ ہو، 2-4 دن بعد، سال 2 سال بعد یہ نقصان ضرور ہوگا. یہ جو بد نظری ہے نا، اب تو ماحول ہی ایسا ہو گیا. اب جس محکمے میں جا رہے ہیں وہاں خواتین بیٹھی ہیں تو اللہ فرماتے ہیں: یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. اللہ انسان کی آنکھوں کی جو خیانت ہے اس کو خوب جانتے ہیں، اور پھر ان آنکھوں کی خیانت کی وجہ سے اس کے اندر دل میں جو چیز چھپی ہوئی ہے اللہ اس کو بھی خوب جانتے ہیں. اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے ہدایات دی: یا علی ان لک النظرۃ الاولی ولیس لک الاخری. اگر کبھی اچانک نگاہ پڑ گئی ہے تو پہلی دفعہ تو اللہ کی طرف سے معاف ہے، اب دوبارہ جب نگاہ ڈالی ہے تو فرمایا یہ آپ کے لیے معاف نہیں ہے. اب جہاں ابتلا عام ہو جاتا ہے نا، مصیبت عام ہو جاتی ہے، وہاں اجر بھی اللہ کی طرف سے بڑھ جاتا ہے. دیکھیں ویسے عام حالات میں اگر انسان سنت پہ عمل کرتا ہے تو سنت پہ عمل کرنے کا ثواب ہے، لیکن حضور نے فرمایا: من احیا سنتی عند فساد امتی. میری امت میں جب بگاڑ پیدا ہو جائے، لوگ سنت کو چھوڑ رہے ہوں، ایسے موقع پہ جو سنت کو صحیح معنوں میں زندہ کرے گا، فرمایا فلہ اجر 100 شہید. اس کے لیے 100 شہید کے برابر ثواب ملے گا. یعنی جس طرح کا ماحول چل رہا ہے اس ماحول میں لوگ اس سنت کو مذاق بنا رہے ہیں تو اب وہ سنت نہیں رہ گئی. اب اگر جو اس پہ عمل کرے گا اللہ 100 شہید کے برابر ثواب عطا فرمائے. تو یہ بد نظری جو ہے، نگاہ کی حفاظت بہت زیادہ مشکل ہو گئی ہے. جو اس زمانے میں نگاہ کی حفاظت کی کوشش کرے گا اس کو اس کا اجر زیادہ ملے گا. اور آپ نے فرمایا جو آدمی کہیں کسی خاتون کے اوپر نگاہ پڑی ہے اور وہ اللہ کے خوف سے اپنی نگاہ کو جھکا لے، اللہ ایسا ایمان عطا فرمائیں گے، عبادات کی مٹھاس محسوس کرے گا. اب جب اپنی نگاہ کو کنٹرول کیا ہے، اب اس کے بعد جب وہ نماز پڑھے گا اس میں الگ لطف آئے گا، تلاوت کرے گا اس میں الگ لطف محسوس ہوگا.
اور یہ جو ہمارا سوشل میڈیا ہے، اس نے اس گناہ کو گناہ ہونے کا جو تصور ہے وہی ختم کر دی ہے۔ اور جب انسان سے گناہ کا گناہ ہونے کا تصور ختم ہو جائے، یہ سب سے بڑی بربادی ہوتی ہے، پھر اس کو اس سے توبہ کی توفیق نہیں ملتی۔ بدعت اسی لیے سب سے بڑا گناہ ہے، اللہ نے اس پہ وعید بیان کی۔ وجہ یہ ہے کہ وہ ساری زندگی یہ سمجھتا ہے میں نے تو اچھا کام کیا ہے۔ غیبت کو اسی وجہ سے زنا سے زیادہ سخت قرار دیا ہے کہ غیبت کرنے والا یہ سمجھتا ہے میں نے تو حق بیان کیا ہے، میں نے تو کوئی غلط بات نہیں کہی۔ اب جو آدمی گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتا، وہ اس سے توبہ نہیں کرے گا، جب توبہ نہیں کرے گا تو یہ تو اس کے لیے زیادہ نقصان دہ ہے۔ تو یہ جو بد نظری ہے، سوشل میڈیا نے اس کا گناہ ہونا یہ ذہن سے ختم کر دیا ہے۔ خیر کی باتیں ہیں، خواتین کر رہی ہیں، مرد کر رہے ہیں، اگر لوگ شیئر کرتے جا رہے ہیں، اگر یہ نہیں سوچ رہے کہ اللہ کے بندے کی جو نامحرم ہے، میں اس کی ویڈیو جو آگے شیئر کر رہا ہوں کس حیثیت سے کر رہا ہوں، یہ میں نے اس کو دیکھا ہے تو میں نے کس حیثیت سے دیکھا ہے۔ تصویر کے جواز بعد میں جواز کی تو الگ بات ہے، اگر تبھی تصویر جائز بھی ہو جائے تو نامحرم کی تصویر تو دیکھنا جائز نہیں ہو جائے گا نا۔ اب یہ جب انسان گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا، دل سے آ ہو جاتا ہے۔ اسی کو اللہ نے فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ان کے دلوں پر زنگ چڑھ جاتا ہے ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے، اور جب دل زنگ آلود ہو جائے اس میں اللہ کی معرفت کا نور حاصل نہیں ہوتا۔ تو یہ جو سوشل میڈیا ہے یا ویسے عام حالات میں ہے، اپنی نگاہ کی حفاظت کریں۔ جب نگاہ کی حفاظت ہوگی پھر عبادات میں لذت بھی محسوس ہوگی اور مٹھاس بھی محسوس ہوگی۔ تو ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں، تلاوت بھی کر رہے ہیں، لیکن وہ اللہ سے تعلق پیدا نہیں ہو رہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری نگاہ پاک نہیں ہے۔ اگر ہماری نگاہ صاف ہو جائے، پاک ہو جائے، تو پھر انشاءاللہ عبادت کا لطف بھی آئے گا، اور جو اللہ کی معرفت کا نور ہے اللہ وہ بھی عطا فرمائیں گے۔ مشکل نہیں ہے، مشکل نہیں ہے، صرف عمل کا ارادہ کر لے انسان، تو پھر ابتدا میں کوشش کرنے سے تھوڑا سا مشکل لگتا ہے، آہستہ آہستہ پھر اس میں ایسا لطف آتا ہے کہ پھر اس کے علاوہ انسان کو چین بھی نہیں آتا۔ پھر آپ علیہ السلام نے جو نگاہ کی حفاظت کے ذرائع بیان کیے، اور یہ جو نکاح ہے نا، یہ سب سے زیادہ نگاہ کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ وَأَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، میں یہ نکاح کو سب سے زیادہ قابو میں رکھنے والی چیز اور انسان کے ایمان کی حفاظت، اس کی شرمگاہ کی حفاظت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ تو یہ نوجوان جو ہیں ان کی جو شادی ہے اس کی ترتیب بنائیں، یہ ایسی دنیا میں پھرتے ہیں، اللہ ان کی حفاظت فرمائے۔ سوشل میڈیا کا تو استعمال اگر بزرگ کر رہے ہیں تو وہ بھی گناہ سے پاک نہیں ہے، وہ یہ نوجوان کہہ کے کر رہے ہیں، اللہ ان کو ہدایت دیں، اللہ ان کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ اور اس ایمان کی حفاظت ایسے نہیں ہوگی، خالی بیانوں سے کام نہیں چلنا، اس کے لیے عملی طور پہ ان کی نگاہ اور ان کے ایمان کی حفاظت کا ذریعہ اختیار کرنا بہت ضروری ہے۔ ورنہ یہ جو فتنے کا دور چل رہا ہے، اس دور میں ایمان کی حفاظت کا نکاح کے علاوہ اور کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو اس چیز کی حساسیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على خیر خلقہ محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان۔ اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا، اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء،
صلی اللہ تعالی خیر